اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ذیشان احمد اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں گڈ بائے ٹیوشن. جیسا کہ اس چینل کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ چینل آپ کو ٹیوشن کے بوجھ سے نجات دلائے گا. اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ لینے کے لیے آپ ٹیوشن اکیڈمیز میں جاتے ہیں وہ سب آپ کو اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مل جائے گا. میں یہاں پر فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس کے لیکچر ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ کر کے آپ کو دوں گا. امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئیں گے. تو آج جو سا ہم چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 11ویں جماعت کی میتھمیٹکس کا چیپٹر نمبر 1. چیپٹر کا نام ہے نمبر سسٹمز. چیپٹر 1 ہے ہمارے پاس. چیپٹر 1 ہے نمبر سسٹمز. اس چیپٹر میں ہم مختلف قسم کے نمبر سیٹس کو دیکھیں گے اور خاص طور پر ریئل نمبرز کو دیکھیں گے. آج کے لیکچر میں ہم صرف ریئل نمبرز کو دیکھیں گے اور آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہم اس کی ایکسرسائز بھی سولو کریں گے اور پھر جو ان سے کمپلیکس نمبرز ہیں ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے. کمپلیکس کیا ہیں، ان کی پراپرٹیز کیا ہیں. اور تو چلیے شروع کر لیتے ہیں ویڈیو کو. لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی دفعہ آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے گا. نمبر سسٹمز ہم شروع کرتے ہیں. آج سے ہزاروں سال پہلے انسان کی زندگی کافی سادہ تھی. اسے لمبی چوڑی کیلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی. یہی وجہ ہے کہ اس نے کوئی نمبر وغیرہ ایجاد نہیں کی ہے. صبح کے وقت اگر کوئی گلے بان یعنی بھیڑ بکریاں پالنے والا اپنی بکریاں لے کر نکلتا تو وہ ہر بکری کے عوض ایک پتھر جو ہے وہ رکھ دیتا اور شام کو جب واپس آتا تو ان پتھروں کی مدد سے اپنی بھیڑ بکریوں کی گنتی پوری کر لیتا. وقت گزرتا گیا. تقریباً 5000 سال قبل مسیح میں، یعنی آج سے 7000 سال پہلے، 5000 بی سی بیفور کرسٹ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. 5000 سال قبل مسیح میں مصریوں نے لکھنے کا ایک طریقہ ایجاد کیا، گنتی لکھنے کا ایک طریقہ ایجاد کیا. اس میں وہ 1 کو ایک بار سے ظاہر کرتے تھے، 2 کو 2 بار سے ظاہر کرتے تھے، 3 کو 3 بار سے ظاہر کرتے تھے، 4 کو 4 بار سے ظاہر کرتے تھے اور 5 کو ایک بار سے ظاہر کرتے تھے. 5 بار سے ظاہر کرتے تھے، 1 بار، 2 بار، 3، 4، 5. اس طرح وہ گنتی لکھتے تھے. ان لوگوں نے جو سا سسٹم آف نمبر اپنایا وہ تھا بیس 10. بیس 10 کا مطلب یہ تھا کہ 10 کے بعد کاؤنٹنگ رپیٹ ہونی شروع ہو جاتی تھی. یہ لوگ اپنے 10 کو ظاہر کرنے کے لیے یہ سمبل استعمال کرتے تھے اور 100 کو ظاہر کرنے کے لیے یہ سمبل استعمال کرتے تھے. اگر اب انہوں نے 314 لکھنا ہوتا تو وہ اس نمبر کو اس رپیٹ کر لیتے. جتنی دفعہ ان کو ضرورت پڑتی وہ اس کو رپیٹ کر لیتے. جس میں یہ 100، 200، 300، یہ 10، 11، 12، 13، 14. تو 314 کو وہ رپیٹ کر لیتے. مختلف لوگوں نے اپنی سوچ کے مطابق مختلف سمبل ایجاد کیے
نمبرز کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ نہیں تھا، آخر سب وینش ہو گئے۔ تو آخر کار انسان نے ایک نمبر آف سسٹم ایجاد کر ہی دیا جس کو انہوں نے نیچرل نمبر کا نام دیا۔ یہ نیچرل نمبر آج بھی یوز ہوتا ہے، اس کو n سے ظاہر کرتے تھے۔ یہ یہاں سے شروع ہوتا تھا 1 2 3 4 5 اور اس طرح یہ چلتا رہتا تھا۔ اس سیٹ کو انہوں نے نیچرل نمبرز کا نام دے دیا۔ جب انسان نے ذرا ترقی کی تو انسان کے سامنے اس قسم کی ایکویشنز آنی شروع ہو گئیں۔ x پلس 2 از اکول ٹو 2، x پلس 2 از اکول ٹو 2۔ اب انسان نے سوچا کہ x کی کون سی ویلیو رکھی جائے کہ جواب 2 ہی آئے، تو انسان نے 0 ایجاد کیا۔ x کی جگہ 0 رکھا جائے اور اس میں 2 ایڈ کر دیا جائے تو جواب 2 ہی آتا ہے۔ 0 کا مطلب انہوں نے نکالا کہ کچھ بھی نہیں، مطلب یہ کہ 0 کہتے ہیں، صفر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کو۔ تو اس طرح انہوں نے صفر ایجاد کر لیا، تو سیٹ آف نیچرل نمبر تھا اس میں اس کو شامل کر دیا، تو یہ ہول نمبر کا سیٹ بن گیا۔ ہول نمبر کو W سے ظاہر کرتے ہیں، اور یہ 0 سے شروع ہوتا تھا، 0 1 2 3 4 5 اینڈ سو آن۔ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی تو انسان کو ایک اور قسم کی ایکویشنز کا سامنا کرنا پڑا، جس طرح x پلس 2 از اکول ٹو 4۔ اب انسان کے پاس سیٹ آف ہول نمبر میں x کی وہ ویلیو نہیں تھی جو کہ اس ایکویشن کو سیٹسفائی کر سکے، تو انسان نے کہا کہ اگر ہم یہ ایکویشن میں نے غلط لکھ دی ہے، x پلس 4 لکھنا تھا، x پلس 4 از اکول ٹو 2۔ اس میں انسان نے کہا کہ وہ کون سی ویلیو رکھی جائے کہ x میں 4 میں وہ ویلیو جمع کی جائے تو جواب 2 آئے۔ تو انسان نے نیگیٹو نمبر استعمال کرنے شروع کر دیے، نیگیٹو نمبر ایجاد کیے۔ تو انہوں نے کہا کہ x کی جگہ اگر -2 رکھ دیں تو یہ ایکویشن سیٹسفائی ہو جائے گی۔ اس طرح -2 پلس 4 از اکول ٹو 2، تو یہ ایکویشن سیٹسفائی ہو گئی x کی ویلیو -2 رکھنے سے۔ جب اس طرح انسان نے ہر نمبر کا نیگیٹو نمبر نکال لیا، جب یہ نیگیٹو نمبرز ہول نمبرز میں جمع کیے گئے یا ان کا یونین کیا گیا تو ہمارے پاس ایک اور سیٹ آیا جس کا نام ہے سیٹ آف انٹیجرز۔ Z سے ظاہر کرتے ہیں اس کو۔ یہ سیٹ تھا 0 سے شروع 0، اس میں 0 شامل تھا، پلس -1 شامل تھا، پلس -2 شامل تھا، پلس -3 شامل تھا، اور اس طرح یہ نمبر سسٹم چلتا رہتا تھا۔ پھر انسان کے سامنے اس طرح کی ایکویشنز آئیں، ایکس اے از اکول ٹو بی۔ پہلے ملٹیپلیکیشن پہلے ایڈیشن آ رہی تھی، اب ملٹیپلیکیشن آ گئی، تو انسان نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کا بھی حل نکال لیا۔ انسان نے کہا کہ اگر ایکس کی ویلیو بی اور اے رکھ لیتا ہوں تو یہ ایکویشن سیٹسفائی ہو جائے گی۔ کس طرح؟ ایکس کی جگہ ہم نے رکھا بی اور اے یہ پہلے سے موجود تھا،
از اکول ٹو بی. یہاں پر اے سے اے کینسل آؤٹ ہو گیا تو بی برابر ہو گیا بی کے. تو ایسے ڈیجٹس یا ایسے نمبرز جو کہ بی اوور اے یا پی بٹا کیو کی صورت میں لکھے جائیں انہیں ریشنل نمبر کہا جانے لگا. اور اس کو انہوں نے اس طرح ڈیفائن کیا: ایکس از اکول ٹو ایکس such that x is equal to p over q. q is not equal to 0. اگر q 0 ہو جائے گا تو یہ انفینٹ نمبر ہو جائے گا، اور انفینٹ کوئی بھی نمبر نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے کہا کہ q کو 0 نہیں ہونا چاہیے. پھر انسان نے دیکھا کہ کچھ نمبر ایسے تھے جو کہ پی بٹا کیو کی شکل میں نہیں لکھے جا سکتے تھے. اچھا، میں اس بات کو بتانا بھول گیا کہ اس سیٹ کو انہوں نے ریشنل نمبرز کا سیٹ قرار دیا جس کو کیو سے ظاہر کرتے ہیں. پھر انسان نے دیکھا کہ کچھ نمبر ایسے ہیں جو کہ پی بٹا کیو فارم میں نہیں لکھے جا سکتے. انسان نے کہا کہ ایسے نمبر جو کہ پی بٹا کیو کی فارم میں نہیں لکھے جا سکتے وہ ان ریشنل نمبرز ہیں. تو ان ریشنل نمبر کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے کیو ڈیش کا سہارا لیا اور اس کو اس طرح ڈیفائن کیا کہ ایکس سچ ڈیٹ ایکس از ناٹ اکول ٹو پی اوور کیو where q is equal to q is not equal to 0. پھر انسان نے ریشنل اور ان ریشنل نمبر دونوں کو آپس میں ملا لیا، تو اس سے جو سا سیٹ بنا اس کو سیٹ آف ریئل نمبر کہتے ہیں. سیٹ آف ریئل نمبر اس طرح 2 لائنیں لگا لینی ہیں اور اوپر سے آر بنا لینا ہے. اس طرح اس کو ہم کہیں گے سیٹ آف ریئل نمبر، اور اس کو ڈیفائن کریں گے کیو یونین کیو ڈیش، یعنی ریشنل اور ان ریشنل نمبرز کا یونین لے لیا، یعنی کہ جو سارے ریشنل نمبر تھے وہ بھی آ گئے اور جو سے سارے ان ریشنل نمبر تھے وہ بھی آ گئے. تو اس سے جو سا سیٹ بنا اس کو ہم کہتے ہیں سیٹ آف ریئل نمبر. اس سیٹ کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. تو چلیے پھر پڑھتے ہیں اس کی پراپرٹیز کی طرف. پراپرٹیز یا یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ سیٹ آف نیچرل نمبر ریئل نمبرز کو ہم پی بٹا کیو کی شکل میں لکھ سکتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ریشنل نمبر اور ان ریشنل نمبر کو ڈیجیٹل ڈیسیمل فارم میں کس طرح لکھا جا سکتا ہے. میں دوبارہ سے دوہرا دیتا ہوں کہ ریشنل نمبر اور ان ریشنل نمبرز کو ڈیسیمل فارم میں کس طرح لکھا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ آئے گا ڈیسیمل ریپرزنٹیشن آف ریشنل اینڈ ان ریشنل نمبرز. پہلا ہے ہمارے پاس ٹرمینیٹنگ ڈیسیملز. ٹرمینیٹنگ ڈیسیملز یہ ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو ڈیسیملز کا بتا دوں ڈیسیمل کہتے کستے ہیں. اشاریے کے بعد جو بھی رقم آتی ہے وہ ہمارے پاس ڈیسیمل کہلاتی ہے. اشاریے سے پہلے کیا ہوتی ہے وہ ہول ہوتی ہے، اور اشاریے کے بعد والی جو سی رقم ہوتی ہے وہ ڈیسیمل ہوتی ہے. تو ایسے ڈیسیملز جو کہ ٹرمینیٹ ہو جائیں، یعنی ٹرمینیٹ کا مطلب ہے ختم ہونا، وہ ختم ہو جائیں، سلسلہ ان کا آگے نہ چلتا جائے، تو انہیں ہم ٹرمینیٹنگ ڈیسیملز کہتے ہیں.
جیسے 4.15، 5 کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہے. یا 5.67، یہ 6-7 کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ڈیسیمل نمبر ہے، ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل نمبر ہے. 6 کے بعد 173.542 ہے تو یہ کیا ہے؟ ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل نمبر ہے. جتنے بھی ٹرمینیٹنگ ڈیسیملز ہوتے ہیں وہ ریشنل نمبرز کو ظاہر کرتے ہیں. اس مثال میں ایک یہ اور ایک یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ ریشنل نمبر ہیں. دوسرے ہوتے ہیں ریکرنگ ڈیسیملز ہوتے ہیں. ریکرنگ کا مطلب ہوتا ہے رپیٹ ہونا. ایک خاص پیٹرن ان نمبروں کا رپیٹ ہوتا رہتا ہے ڈیسیمل پلیسز میں. جس طرح ہمارے پاس ایک یہ نمبر ہے 6.14214 یہاں تک ایک پیٹرن ہے. اس سے آگے دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہے 142 142 تو یہ کیا ہو رہے ہیں؟ آپس میں رپیٹ ہو رہے ہیں. تو رپیٹنگ ڈیسیملز جو ہوتے ہیں یا ریکرنگ ڈیسیملز جو ہوتے ہیں وہ ریشنل نمبرز ہوتے ہیں. ایک اور مثال لیتے ہیں 6.92351 تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی رپیٹ ہو رہے ہیں. 92351 رپیٹ ہو رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ ریکرنگ ڈیسیمل ہے. اور ریکرنگ ڈیسیملز کیا ہوتے ہیں؟ ریشنل نمبرز ہوتے ہیں. تو جو نان ٹرمینیٹنگ ہوں گے اور نان ریکرنگ ڈیسیملز ہوں گے وہ ان ریشنل نمبر کہلاتے ہیں. ڈیسیمل ریپرزنٹیشن آف ریشنل اینڈ ریشنل نمبرز دوبارہ سے سن لیجئے کہ ٹرمینیٹنگ ڈیسیملز یا ریکرنگ ڈیسیملز جو ہوتے ہیں وہ ریشنل نمبرز ہوتے ہیں، اور نان ٹرمینیٹنگ ڈیسیملز یا نان ریکرنگ ڈیسیملز کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے پاس ان ریشنل نمبرز ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل سے ان کو میں سمجھاتا ہوں. ایگزامپل ہے 0.25 0.25 کو ہم 25/100 کی شکل میں لکھ سکتے ہیں. تو یہ کیا ہوگا؟ ریشنل نمبر ہوگا. 0.3333 یہ 1/3 کے برابر ہوتا ہے تو یہ ریکرنگ ڈیسیمل ہے. 3 اس میں رپیٹ ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ ریشنل نمبر ہے. 2.3 بار، یہ جو بار لگی ہوئی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 3 رپیٹ ہو رہا ہے. یہ اگر 2.333 یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ریشنل نمبر ہے کیونکہ یہ رپیٹ ہو رہا ہے. یہ ہے 0.142857 142,857 یہ بھی رپیٹ ہو رہا ہے، پیٹرن رپیٹ ہو رہا ہے. یہ 1/7 کے برابر ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ریشنل نمبر ہے. اس میں یہ دیکھیے اب یہ والا نمبر، اس نمبر کو دیکھیں 0.01001001 ٹیٹرا 0 تو اس میں رپیٹ بھی نہیں ہو رہا، اور یہ جو 3 ڈاٹ لگے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگے چل رہا ہے. تو یہ نان رپیٹنگ بھی ہے اور نان ٹرمینیٹنگ بھی ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ان ریشنل نمبر کہیں گے. اگلی مثال دیکھتے ہیں 214.1211221122 ٹیٹرا 1 ٹیٹرا 2 is also an irrational number. یہ بھی کیا ہے؟ irrational نمبر ہے کیونکہ یہ نہ تو ٹرمینیٹ ہو رہا ہے اور نہ ہی یہ رپیٹ ہو رہا ہے. 1.4142135 یہ بھی irrational نمبر ہے کیونکہ یہ نہ تو رپیٹ ہو رہا ہے اور نہ ہی یہ ٹرمینیٹ ہو رہا ہے. 7.320580 یہ بھی irrational نمبر ہے. یہ کیا ہے؟ ایک irrational نمبر ہے کیونکہ یہ نان ٹرمینیٹنگ ہے
और नॉन रिकरिंग नंबर है। 1.70117594 ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है। अब ये जो नंबर है ये एक स्पेशल नंबर है, स्पेशल इरेशनल नंबर है। 3.141592654 इज एन इम्पोर्टेंट इरेशनल नंबर, और इसको हम कहते हैं पाई। इसका सिंबल ये है, which donate the constant ratio of circumference of any circle to the length of its diameter। कि ये एक रेशो है कि किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस की लेंथ को उसके डायमीटर की लेंथ पर तकसीम कर दिया जाए तो जो नंबर बनता है वो होता है पाई कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो आप सही कह रहे हैं कि ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और अक्सर ये भी बताया जाता है कि इसकी वैल्यू 22/7 है। तो 22/7 के बराबर जब ये हो जाएगा तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन असल में मसला ये है कि ये एग्जैक्टली 22/7 के बराबर नहीं होता। कुछ डिजिट तक ये 22/7 के बराबर होता है और उसके बाद ये अलहदा हो जाता है और 22/7 अलहदा हो जाता है। तो इस वजह से हम पाई को इक्वल नहीं कर सकते, नियरली इक्वल टू 22/7 कह सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अब तक की जितनी भी डिस्कशन हुई है वो सारी समझ आ रही है। तो चलिए पढ़ते हैं आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट का इल्म होना ज़रूरी है, वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास एक सेट हो, उसमें से हम 2 नंबर लें और उन पर कोई ऑपरेशन करवाएं। ऑपरेशन से मुराद है कि मल्टीप्लाई करा दें उनको या एडिशन करा दें उनकी, तो जवाब जो आएगा वो भी उसी सेट में हो, तो हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 और 4, ये दोनों रियल नंबर हैं। 2 भी रियल है और 4 भी रियल है। अगर इन दोनों को हम जमा करवा दें तो जवाब 6 आएगा, और 6 भी क्या है, एक रियल नंबर है, तो हम कहेंगे ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह हमारे पास 6 और 3 बाइनरी नंबर हैं, रियल नंबर हैं। 6 और 3 रियल नंबर्स हैं, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो जवाब 18 आएगा। 18 भी एक रियल नंबर है, तो हम क्या कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन इस सेट में होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आगे नीचे लिख के दिखाया हुआ है कि 2 इम्पोर्टेंट बाइनरी ऑपरेशन आर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में 2 बाइनरी ऑपरेशंस क्या हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हैं। आर यूजुअली डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये जो सा आर लिखा हुआ है इसको इधर मैंने लिख के भी दिखाया है कि 2 लाइनें लगा लेनी है आपने और ऊपर से आर बना देना है। इसको हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये अज्यूम करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आर डिफाइंड इन आर, के मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्या होंगे वो आर में डिफाइंड हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इनकी लॉज क्या हैं या प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। पहली प्रॉपर्टी है एडिशन लॉज, यानी कि हम एडिशन के मतलब पढ़ेंगे कि एडिशन के कौन कौन से लॉज जो हैं वो लागू होते हैं। पहला है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन ये है कि अगर हमारे पास 2 नंबर हों और वो दोनों रियल हों और
تو ان کو جمع کرنے سے جو جواب آئے گا وہ بھی ریئل ہوگا۔ آگے ہے ایسوسیٹیو لا آف ایڈیشن۔ ایسوسیٹیو لا آف ایڈیشن یہ ہے کہ فور آل اے بی سی بلانگ ٹو آر، یعنی کہ تمام اے بی سی کوئی بھی تین نمبر ہوں جو کہ ریئل ہوں، تو اس میں پہلے دوسرے اور تیسرے نمبر کو جمع کریں اور جو جواب آئے اس میں پہلا نمبر جمع کریں، یا پہلے اور دوسرے نمبر کو جمع کر لیں، جو جواب آئے اس میں تیسرا نمبر جمع کر لیں، تو دونوں صورتوں میں جواب سیم آئے گا۔ آگے ہے ایڈیٹیو ایڈنٹی۔ ایڈنٹی اس کو کہتے ہیں کہ کسی نمبر میں کیا چیز جمع کی جائے تو اس نمبر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایڈیٹیو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایک نمبر ہو، ریئل نمبر ہو، تو دیئر ایگزسٹ زیرو، یہ جو الٹا ہی لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے دیئر ایگزسٹ سچ دیٹ، اس طرح سے کہ اے پلس زیرو برابر ہے زیرو پلس اے، اور یہ برابر ہے اے کے، یعنی کہ اے میں زیرو جمع کر دو یا زیرو میں اے جمع کر دو، تو دونوں لحاظ سے جواب ایک جیسا ہی آئے گا اور وہ ہوگا اے، زیرو غائب ہو جائے گا۔ ایڈیٹیو انورس۔ ایڈیٹیو انورس یہ ہے کہ وہ کون سا ڈیجٹ ہے یا کون سا نمبر ہے جو ہم کسی نمبر میں جمع کریں تو جواب ہمارے پاس ایڈنٹی آ جائے۔ فور آل اے ایگزسٹ ٹو ریئل نمبر دیئر ایگزسٹ مائنس اے belonging to R such that a plus minus a minus a plus a is equal to 0۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کاموٹیٹیو لا فار ایڈیشن۔ کاموٹیٹیو لا آف ایڈیشن کیا ہے ہمارے پاس؟ فور آل اے بی belongs to real number a plus b is equal to b plus a۔ اس کو میں آپ کو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس کوئی سے دو نمبر ہوں جو ریئل ہوں تو پہلے اے میں بی جمع کر لو یا بی میں اے جمع کر لو، دونوں لحاظ سے جواب سیم آئے گا۔ دوسری پراپرٹیز جو کی ہیں وہ ہیں ملٹیپلیکیشن لاز۔ ملٹیپلیکیشن لاز کی ہم نے دیکھنی ہے کہ کون کون سے ملٹیپلیکیشن لا ہے۔ ادھر ہم نے دیکھا تھا کلوجر لا آف ایڈیشن، تو ادھر آ جائے گا کلوجر لا آف ملٹیپلیکیشن۔ For all a b belongs to r a dot b belongs to r، کہ کوئی سے دو نمبر ہوں اے اور بی اور ریئل نمبر ہوں تو ان دونوں کو جو ضرب کرائی جائے گی تو جو جواب آئے گا وہ بھی ریئل نمبر ہی ہوگا، تو اس پراپرٹی کو ہم کیا کہیں گے؟ کلوجر لاز۔ یہ پراپرٹیز آپ یاد کر لیں کیونکہ آئندہ آنے والے سوالوں میں ان پراپرٹیز کا استعمال ہوگا، اور یہ پراپرٹیز آپ کے ایم سی کیوز کے طور پہ بھی پوچھی جا سکتی ہیں۔ آگے ہے ایسوسیٹیو لا آف ملٹیپلیکیشن، کہ اگر ہمارے پاس تین ریئل نمبر ہوں تو پہلے دوسرے اور تیسرے نمبر کو ضرب کروا لیں، جو جواب آئے اس سے پہلے نمبر کو ضرب کر دیں، یا پہلے دو نمبروں کو ضرب کر لیں، جو جواب آئے اس سے تیسرے نمبر کو ضرب دے دیں تو جواب سیم آئے گا۔ ملٹیپلیکیٹیو ایڈنٹی۔ فور آل اے belongs to R there exists one belonging to set of real number such that a dot 1 is equal to 1 dot a is equal to a، کہ کوئی سا بھی ہمارے پاس ایک ریئل نمبر ہو تو ریئل سیٹ آف ریئل نمبر میں 1 ایسا نمبر ہے کہ اس سے اگر اس کو ملٹیپلائی کرا دیا جائے تو وہ جواب وہی کا وہی رہتا ہے۔ اگر اے تھا تو اے کا اے ہی رہے گا، جس طرح یہاں پہ میں نے سمجھایا ہے اے ڈاٹ 1 از اکول ٹو 1 ڈاٹ اے از اکول ٹو اے۔ آگے ہے ملٹیپلیکیٹیو انورس۔ انورس ہم نے پہلے ایڈیشن میں بھی پڑھا تھا اور اب ملٹیپلیکیشن میں پڑھ رہے ہیں کہ فور آل اے belonging ٹو ریئل نمبر، لیکن اے کو زیرو نہیں ہونا چاہیے، اگر زیرو ہوگا تو اس کا
ملٹیپلیکیٹو انورس معلوم نہیں کیا جا سکتا. باقی تمام اعداد کا ملٹیپلیکیٹو انورس موجود ہے. There exists A inverse real belonging to R such that A dot A inverse یا A inverse dot A is equal to 1. کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایک نمبر ہو A تو A inverse اس کو ہم پڑھیں گے A inverse, اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے A کی پاور -1. یہ ہے A inverse جو کہ ریئل نمبر میں موجود ہے اس طرح سے کہ A انورس یا A انورس کو A سے ضرب دی ہے جواب 1 آئے گا. A انورس کو 1 اوور A لکھا جا سکتا ہے. آگے ہے ملٹیپلیکیشن ایڈیشن لا. ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن لا میں جو کامن چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ پراپرٹی ہے جی کہ فور آل A B C belonging to R A into B plus C is equal to AB plus AC. کہ ہمارے پاس کوئی بھی تین نمبر ہوں جو کہ ریئل ہوں تو A کو ضرب کرا دو B جمع C سے تو وہ ہو جائے گا A پہلے B سے ضرب کھائے گا پھر A جمع کر کے C سے ضرب کھائے گا. یا اگر A جمع B کو C سے ضرب کرائیں تو پہلے C جو ہے وہ A سے ضرب لے کھائے گا, اے سی بن جائے گا, بیچ میں پلس کا نشان ہے, پھر بی سی بن جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو لا آف ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن. آگے ہیں ہمارے پاس پراپرٹیز آف ایکویلٹی کہ ایکویلٹی کی پراپرٹیز کیا ہیں. نمبر 1 ہے ریفلیکسو پراپرٹی. ریفلیکسو پراپرٹی یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی ایک ریئل نمبر ہوگا تو وہ اپنے آپ کے برابر ہی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ہمارے پاس ایک ریئل نمبر 5 ہے تو وہ 6 کے برابر ہو جائے یا 10 کے برابر ہو جائے. اگر وہ 5 ہے تو وہ 5 کے برابر ہی رہے گا. دوسری اس کی پراپرٹی ہے سمیٹرک پراپرٹی. سمیٹرک پراپرٹی یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دو ریئل نمبر ہوں تو اگر پہلا ریئل نمبر دوسرے ریئل نمبر کے برابر ہو تو دوسرا نمبر پہلے ریئل نمبر کے برابر ہوگا. تیسری ہے ٹرانزسٹو پراپرٹی. یہ امپورٹنٹ پراپرٹی ہے کہ اے بی اور سی تین ریئل نمبر ہوں اور اگر اے برابر ہو بی کے اور بی برابر ہو سی کے تو اے برابر ہو جائے گا سی کے, بی بیچ میں سے کٹ جائے گا. چوتھی پراپرٹی ہے ایڈیٹو پراپرٹی. ایڈیٹو پراپرٹی یہ ہے کہ ہمارے پاس تین نمبر ہوں جو کہ ریئل ہوں اور اگر اے برابر ہو بی کے تو اے جمع سی برابر ہو جائے گا بی جمع سی کے. یعنی کہ اس کے دونوں سائڈ پر کوئی بھی نمبر ایڈ کر دیا جائے تو دونوں سائڈ پہ کیا جائے گا, ایک سائڈ پر نہیں کیا جائے گا. ملٹیپلیکیٹو پراپرٹی کیا ہے کہ کوئی سے بھی تین نمبر ہوں جو کہ ریئل ہوں اور اے برابر ہو بی کے تو اے سی برابر ہو جائے گا بی سی کے اور سی اے برابر ہو جائے گا سی بی کے. یہ بھی آسان سی پراپرٹی جو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کینسلیشن پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن. کینسلیشن پراپرٹی کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی سے بھی تین نمبر ہوں جو کہ ریئل نمبر ہوں تو اے جمع سی برابر ہو جائے گا بی جمع سی کے. اگر اس کنڈیشن میں ہے تو سی دونوں طرف سے کٹ آؤٹ ہو جائے گا اور اے برابر ہو جائے گا بی کے. اسی طرح کینسلیشن پراپرٹی ہے ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن. تو فور آل اے بی سی بلونگنگ ٹو ریئل نمبر اے سی از اکول ٹو بی سی, اے از اکول ٹو بی, سی از ناٹ اکول ٹو 0. اس میں اگر ایک نمبر دونوں طرف ضرب کھا رہا ہو تو وہ نمبر آپس میں کینسل آؤٹ ہو جاتا ہے اور دونوں نمبر برابر ہو جاتے ہیں. پراپرٹیز آف انیکویلٹیز.
اب انیکویلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ جو کہ مساوات نہیں ہوتی، ان میں یہ والا نشان آتا ہے، یا یہ نشان ہوتا ہے، یا یہ نشان ہوتا ہے، یا یہ نشان ہوتا ہے. اس کو پڑھتے ہیں از گریٹر دین، اس کو پڑھتے ہیں از اکول ٹو اور از گریٹر دین، اس کو پڑھتے ہیں از لیس دین، اور اس کو پڑھتے ہیں از لیس دین اور اکول ٹو. پہلی پراپرٹی ہے اس میں یہ کہ ٹرائی کاٹومی پراپرٹی. ٹرائی کاٹومی پراپرٹی یہ کہتی ہے کہ اگر ہمارے پاس دو نمبر ہوں تو وہ یہاں تو دونوں آپس میں سیم ہوں گے، برابر ہوں گے، یا پہلا نمبر دوسرے نمبر سے بڑا ہوگا، یا پہلا نمبر دوسرے نمبر سے چھوٹا ہوگا. یہی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، چوتھی صورت نہیں ہوگی. دوسری ہے ٹرانزسٹو پراپرٹی، یہ پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں ایکویلٹیز میں، اب انیکویلٹیز میں پڑھیں گے. پہلی یہ کہ اگر اے بڑا ہو بی سے اور بی بڑا ہو سی سے تو اے بڑا ہو جائے گا سی سے، بیچ میں سے بی کا کردار ختم ہو جائے گا. اسی طرح اگر اے چھوٹا ہو بی سے اور بی چھوٹا ہو سی سے تو اے چھوٹا ہو جائے گا سی سے، بیچ میں سے بی کا کردار ختم ہو جائے گا. آگے ہے ایڈیٹو پراپرٹی. فور آل اے بی سی بلونگنگ ٹو ریئل نمبرز، یعنی کہ کوئی بھی تین نمبر ہوں جو کہ ریئل ہوں، اے بی اور سی. اس کی پہلی پراپرٹی یہ ہے کہ اے بڑا ہو بی سے تو اے جمع سی بڑا ہو جائے گا بی جمع سی سے. دوسری اس کی پراپرٹی ہے کہ اے چھوٹا ہو بی سے تو اے جمع سی چھوٹا ہو جائے گا بی جمع سی سے. اسی کا پارٹ بی ہے، یہ بھی دو پراپرٹیز پہ، دو پارٹ سے مشتمل ہے کہ اگر اے بڑا ہو بی سے اور سی بڑا ہو ڈی سے تو اے جمع سی بڑا ہوگا بی جمع ڈی سے. یعنی کہ بڑی سائڈوں والوں کو بڑی سائڈ میں جمع کرا لیا اور چھوٹی سائڈ کو چھوٹی سائڈ میں جمع کروا لیا تو جو سا انیکویلٹی کی ڈائریکشن ہے وہ نہیں چینج ہوگی. اس کا پارٹ 2 ہے کہ اگر اے چھوٹا ہو بی سے اور سی چھوٹا ہو ڈی سے تو اے جمع سی چھوٹا ہوگا بی جمع ڈی سے. یہ بھی اسی طرح کی پراپرٹی ہے لیکن اس میں صرف سائن ریورس کر دیا گیا ہے اور کچھ نہیں کیا گیا. ملٹیپلیکیٹو پراپرٹیز پڑھنی ہے. اوپر ایڈیٹو تھی، اب ملٹیپلیکیٹو پراپرٹیز ہیں. اس کا اے پارٹ ہے فور آل اے بی سی بلونگنگ ٹو آر اینڈ سی از پازیٹیو، یعنی کہ تین نمبر ہو ہمارے پاس اور سی پازیٹیو ہو تو اے بڑا ہو بی سے تو اے سی بڑا ہو جائے گا بی سی سے. اور اسی کا پارٹ 2 ہے کہ اگر اے چھوٹا ہو بی سے تو اے سی چھوٹا ہوگا بی سی سے. یعنی کہ اگر پازیٹیو نمبر سے ضرب کروائیں گے تو انیکویلٹی کی ڈائریکشن چینج نہیں ہوگی. اس کا پارٹ بھی ہے کہ فور آل اے بی سی بلونگنگ ٹو ریئل نمبر اینڈ سی از نیگیٹو. پہلے اوپر پازیٹیو تھا، اب یہاں پر نیگیٹو ہے. اگر اے بڑا ہو بی سے تو اے سی چھوٹا ہو جائے گا بی سی سے. اب نیگیٹو نمبر ہے تو اس نے اس کا سائن ریورس کر دیا. دوسری اس کی پراپرٹی ہے اے از لیس دین بی تو اے سی از گریٹر دین بی سی. تیسرا یہ سی پارٹ ہے اس کا کہ فور آل اے بی سی ڈی بلونگنگ ٹو آر اینڈ آل آر پازیٹیو، یعنی کہ چار نمبر ہوں ہمارے پاس، ریئل نمبر ہوں اور وہ چاروں کے چاروں پازیٹیو ہوں تو پہلی پراپرٹی یہ کہ اے از گریٹر دین بی اینڈ سی از گریٹر دین ڈی. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر اے کو سی سے ضرب کر دیں اور بی کو ڈی سے ضرب کر دیں تو جو سائڈ چھوٹی ہے وہ چھوٹی رہے گی، جو سائڈ بڑی ہے وہ بڑی ہی رہے گی. اسی طرح اس کا یہ دوسرا پارٹ بھی اس سے ملتا جلتا ہے کہ اے از لیس دین بی اینڈ سی از لیس دین ڈی. دس امپلائز اسٹیٹ اے سی از لیس دین بی ڈی. اس میں بھی وہی ہے کہ اگر چھوٹی سائڈ کو چھوٹی سائڈ سے ضرب کر دیں، بڑی سائز کو بڑی سائز سے ضرب کر دیں
تو کیا ہوگا کہ سائن ڈائریکشن چینج نہیں ہوگی انیکویلٹی کی. تو یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو اس کو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے. مجھے دیجئے اجازت. اللہ حافظ.